حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو عاد قوم پر بھیجا۔ وہ قوم لمبے قد، چوڑے جسم اور طاقتوں والی تھی۔ سب سے لمبا اس میں 100 گز کا اور چھوٹا 60 گز کا انسان تھا۔ وہ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ پتھروں کو کاٹ کر پہاڑوں میں مکان بناتے تھے اور اپنی پتھر دلی کی وجہ سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ ان میں صرف ایک گروہ تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، لیکن مخالفوں کے ڈر سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، تب سب مخالف تکلیف پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ساری جانکاری دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے ان کے لیے بد دعا کی۔ عاد قوم کی مصیبتیں۔ بارشیں بند ہو گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ باغ کھیتیاں سوکھنے لگی، اکال کی صورت پیدا ہو گئی۔ 7 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لوگ بھوک اور پیاس سے پریشان ہو گئے۔ ساتھیوں، حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی محبت سے کہا کہ ایمان لاؤ اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ سب آفتیں کفر کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جن کی اصل وجہ خدا کا انکار اور اس کی عبادت نہ کرنا ہے۔ کفر کرنے والوں کی سامت ہی تھی کہ انہوں نے ان باتوں کو جھوٹا سمجھا اور اپنے کفر پر جمے رہے اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتے رہے۔ وہ یہ کہتے کہ اے ہود، ہم تیرے کہنے سے اپنے بتوں کو نہ چھوڑیں گے، نہ ہی اپنے دھرم سے منہ موڑیں گے۔ ساتھیوں، اس زمانے میں رسم تھی کہ جن پر بڑی کٹھنائی آتی یا سامنے بڑی مہم ہوتی تو مکہ کے حرم میں جا کر اللہ سے دعا کرتے تھے اور ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں مکہ میں عاد قوم کے علاوہ عمالقہ قوم بھی رہتی تھی۔ اس قوم کو مکہ کی سرداری حاصل تھی۔ ساتھیوں، جب قوم عاد کے لوگ ان مصیبتوں کا شکار ہوئے تو سرداروں میں سے 70 آدمی وہاں جانے کو تیار ہوئے۔ پوری قوم نے ان کو یہ نصیحت کی کہ مکہ میں جا کر بارش کی دعا مانگیں۔ جب یہ سب منزلیں پوری کر کے مکہ میں پہنچے تو معاویہ بن بکر کے گھر میں رکے۔ وہ ان سب کے کھانے پینے اور راگ رنگ کی محفلیں سجانے لگا۔ یہ لوگ بھوک پیاس کو بھول گئے۔ کہاں کی دعا اور کہاں کی نماز۔ میزبان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے اس لیے نہیں کہتا تھا کہ وہ کہیں گے کہ یہ بڑا کنجوس ہے، کھلانے پلانے سے کتراتا ہے، پھر اپنی قوم میں جا کر مجھے بدنام کریں گے۔ ساتھیوں، آخر اس نے ایک غزل بنائی اور گانے والیوں کو سکھا دیا۔ مضمون اس کا یہ تھا کہ تم اپنی قوم کی مصیبت سے غافل ہو رہے ہو اور بارش کی دعا مانگنے میں کوتاہی کر رہے ہو۔ غزل سن کر ان کو یاد آیا تو پھر رات دن دعا مانگنا شروع کیا اور اپنی قربانیوں کو ذبح کیا۔ مرثید بن میدان ان میں سے ایک شخص تھا جو چھپا ہوا مسلمان تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام پر پورا ایمان رکھتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے بولا، جب تک حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے تو آپ کا مقصد کبھی پورا نہ ہوگا۔ ساتھیوں، یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ آدمی مسلمان ہو چکا ہے۔ ایسا خیال آتے ہی انہوں نے انہیں الگ کر دیا اور اللہ کے دربار میں دعائی کی۔ اس مدت میں 3 ٹکڑے بادل کے سفید، کالے اور لال پیدا ہوئے اور اس بادل میں سے یہ آواز آئی کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اپنا لو اور اس کے بعد اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ ساتھیوں، لوگوں نے سفید اور لال بادل سے منہ موڑ لیا اور کالے بادل پر نگاہ جمائی کہ یہی بارش کرے گا۔ آواز آئی کہ تم نے کالی راکھ والا بادل اپنایا ہے، یہ تمہاری قوم کو نہیں چھوڑے گا
اور پوری قوم کو راہ کر کے رکھ دے گا۔ نہ باپ بچے گا اور نہ بیٹا، نہ جانور بچیں گے اور نہ چڑیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کالے بادل کو قوم عاد پر روانہ کیا۔ اس کالے بادل نے حضرت ہود علیہ السلام کے دشمنوں کو نشانہ بنایا۔ جب قوم والوں نے دیکھا کہ کالی بدلی آئی تو انہوں نے خوش ہو کر دھوم مچائی کہ اس سے ہماری امیدیں پوری ہوں گی، لیکن ان کا یہ خیال صحیح نہیں تھا۔ اس بادل میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا تھا۔ یہ دشمن حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہمیں اللہ کا عذاب دکھا۔ چنانچہ اللہ کا عذاب آ ہی گیا۔ کالے بادل کی شکل میں یہ تیز آندھی تھی جو انہیں تباہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ ساتھیوں، جب حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب آ ہی چکا ہے تو اللہ کے حکم سے 4000 ایمان والوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل گئے۔ ایمان والوں سے بولے کہ یہ لوگ ریکھا جو میں نے اللہ کے حکم سے اپنی انگلی سے بنائی ہے، جو اس میں رہے گا اس عذاب کی آندھی سے بچتا رہے گا۔ قوم والے بھی اس مصیبت کو تماشا سمجھ کر جمع ہوئے اور اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ اتنے میں آندھی کے تیز جھونکے چلنے لگے۔ یہ جھونکے اتنے تیز تھے کہ ان کے مردوں، عورتوں اور جانوروں کو اڑنا شروع کر دیا۔ وہ بکریاں کی طرح ادھر سے ادھر گرنے لگے۔ یہ صورت دیکھ کر قوم کے لوگ گھروں کی اور بھاگے، لیکن اس آندھی طوفان میں گھر ہی کہاں بچے تھے۔ چھتیں اڑ گئیں، دیواریں گر پڑیں، جس سے بہت سے لوگ دب کر مر گئے۔ طوفان نے کسی کو نہیں چھوڑا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ 7 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور آندھی کے جھونکے رکے تو صرف وہی لوگ بچے جو ایمان لائے تھے، اس لیے کہ آندھی ان تک آتے آتے ٹھنڈی ہوا بن جاتی تھی۔ اس طرح قوم عاد اللہ کے غضب کی شکار ہوئی۔ ان کے عالیشان مکان اور ہرے بھرے باغ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام طوفان شانت ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آئے اور نئے سرے سے زندگی گزارنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب 464 سال کے ہو گئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ساتھیوں، یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد پر عذاب کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔